आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि हमारे साथ 4 मुबल्लिगीन होते हैं, आज भी मौजूद हैं। खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, हसन अब्दुल मजीद भाई मौजूद हैं, अदनान चिश्ती भाई मौजूद हैं और हमारे अब्दुल वाजिद भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इन मुबल्लिगीन की हम राय लेंगे तस्वीर के ऊपर। एक पिक्चर हम शो करेंगे जो आप भी देखेंगे, मुबल्लिगीन भी देखेंगे और मुबल्लिगीन इंशाअल्लाह उस पिक्चर से क्या सीखने को मिलता है और क्या हमारी लर्निंग होती है वो इंशाअल्लाह हमें बताएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज भी खूब ढेरों ढेर अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। दुरूद पाक की फजीलत शामिल सिलसिला करते हैं और फिर इंशाअल्लाह पिक्चर के साथ मुबल्लिगीन की राय लेने की तरफ बढ़ते हैं। और आपको हस्ब मामूल वही मशवरा दूंगा मैं कि आप घरों में हैं तो आप भी पिक्चर देखते हुए अपनी राय बनाएं कि इस पिक्चर से मुझे सीखने को क्या मिलता है। मुमकिन है कि आपकी राय किसी मुबल्लिग से मिल जाए और ये भी मुमकिन है कि आपकी राय के बरक्स राय आए। बहरहाल अगर लर्निंग करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 ज़रूरतें, 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हदीस मुबारक हमने सुनी इसमें बहुत थोड़ी सी तादाद है। 100 का फिगर जो है 2, 4, 5 मिनट में पूरा हो जाता है अगर दुरूद पाक के छोटे सीखे पढ़े जाएँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इन सीखों के साथ पढ़ेंगे तो चंद मिनट में 100 का अदद पूरा हो जाएगा और फजीलत बड़ी प्यारी है। तो कोशिश करें, नियत कर लें कि रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो इससे ज़्यादा मरतबा पढ़ें, लेकिन हदीस पाक में 100 का जिक्र है तो इसलिए मैंने 100 के हवाले से गुफ्तगू की। बढ़ते हैं तस्वीर की जानिब और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला करते हैं। जी, तस्वीर देख ली है। हसन अब्दुल मजीद भाई आज हमारे यहाँ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर में क्या देख रहे हैं और इससे हमें क्या सबक मिल रहा है। जी हसन भाई। डोर नॉब हमें इसमें जो है वो नज़र आती है जिस पे कुछ कैक्टस का जो है वो हमें डिज़ाइन है। अच्छा, तस्वीर में तो आपने देखी हसन भाई, लेकिन आपने कभी एक्चुअल में कभी ऐसी डोर नॉब देखी कि कैक्टस लगा हो? हाँ नहीं, ऐसी देखी भी नहीं है और ऐसी देखना समझ भी नहीं आता। हाँ, इंशा परवाज़ी के तौर पे अगर कोई ऐसा डिज़ाइन बनाए तो बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन हकीकत में तो ये काम की नहीं समझ आती। ठीक है, एक इमेजिनेशन है या कोई एक मैसेज कन्वे करने की बात है कि ऐसा होता है। तो इससे बज़ाहिर एक राय ये भी बनती है कि किसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरत, दीदा ज़ेब और अट्रैक्टिव करने के लिए उस पर डिज़ाइन तो बहुत सारे जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि ये डोर नॉब है और ऐसी डोर नॉब क्योंकि होती नहीं है तो हर एक की तवज्जो अपनी जानिब को लाएगी, लेकिन इस्तेमाल के ज़ाविये से देखा जाए तो ये इस्तेमाल की नहीं बन सकती। तो ऐसी चीज़ों में वक्त भी ज़्यादा सर्फ होता है, मेहनत भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद ख़ूबसूरती या लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसका हकीकी मसरफ़ है या उसका इस्तेमाल है हम उस तरफ नहीं जा सकते। तो अगर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाना है या लोगों के सामने कोई ऐसी राय पेश करना है कि हम ये भी सोच रखते हैं, ये भी राय हो सकती है, तो अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ इसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएं तो वो समझ में नहीं आती। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। पैगाम तो बहुत अच्छा दिया कि बात चीज़ें अब्दुल वाजिद भाई वाकई में देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उन्हें बरतना, उन्हें फेस करना और उनको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसकी वाज़े मिसालें, बाज़ जूते ऐसे होते हैं, आपके शूज़ ऐसे होते हैं कि वो आप खूबसूरती देख के तो ले लेते हैं कि अच्छे हैं। बाज़ों का दुकानदार कहता है कि जी साइज़ नहीं है तो आप बे साइज़ भी ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको चल के आपका एक गली यानी चंद कदम तय करना भी ज़रा मुश्किल हो रहा होता है। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप बिलखुसूस
کامن یوز کے لیے استعمال کریں وہ ایسی لیں جو دیکھنے میں جاذب نظر تو ہوں، اٹریکٹیو ہوں، خوبصورت ہوں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ استعمال کے قابل ہوں، استعمال میں برتنے میں سہولت کا باعث بنے، نہ کہ تکلیف کا باعث بنے۔ جی عدنان چشتی بھائی۔ یہ ایک دروازہ ہے اور اس کو کھولنے کے لیے جو اس کے اوپر عام طور پر لاک یا ہینڈل ہوتا ہے تو وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آسانی کے ساتھ دروازے کو پش کیا جا سکے، کھینچا جا سکے، کھولا جا سکے، ٹھیک ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض دروازوں کے باہر وہ کوئی اس طرح کا فرد چوکی دار کی صورت میں موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ جو کمرے کے اندر شخص موجود ہے اس تک اپنی فریاد پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ شخص بیچ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات بڑا رف انداز ہوتا ہے، تو یہاں وہ چوکی دار کو ہٹا کر یہ ایک انداز جو ہے وہ ہمیں دکھایا گیا ہے تصویر میں کہ بعض لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے خاردار رستے سے، کانٹوں والے رستے سے گزر کر جانا۔ اس کو پکڑ کر دروازہ کھولنا یعنی اس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو بعض افراد تک آپ کی رسائی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے پرانے وقتوں میں ظالم و جابر حکمران ہوا کرتے تھے، یا فی زمانہ بھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مثال ہو سکتی ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے بھئی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ تک بلا تکلف آ سکتے ہیں، مجھے آپ بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے رستے میں اس قدر کانٹے اور جھاڑیاں ہیں کہ میں انہیں عبور کر کے آ نہیں سکتا، آپ نے تو مجھے پیشکش کر دی ہے آنے کی، تو بعض افراد تک اپنی درخواست کو پہنچانا ایسے ہی مشکل ہوتا ہے جیسے اس ہینڈل کے ذریعے جو ہے وہ دروازے کو کھولنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، عبد الواجد بھائی۔ مہروز بھائی، ایسا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے ایک طرح سے کامیابی کا دروازہ ہے، لیکن اس کو کھولنے کے لیے آپ کو اولاً تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ واہ۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی صرف ابتدا مشکل ہوتی ہے، جیسے درس نظامی ہے تو اس میں ابتدائی سال مشکل ہوتا ہے، لیکن جس نے صرف اور نحو کو فتح کر لیا اور جس نے اپنی عبارت کو درست کر لیا تو پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ یہ کنجیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کاروبار کی مثال لیں تو کسی بھی کاروبار کے جو ابتدائی 6 ماہ یا سال ہوتے ہیں، یا جو اس کا ابتدائی سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، یا جو اس کو ابتدائی طور پہ مینج کیا جاتا ہے اور ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، صرف وہ کام مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے اس پہلے مرحلے کو عبور کر لیا تو اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اس دروازے کی نوب پہ لگے ہوئے اس کیکٹس کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ایسے ہی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی وقت کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر لوگ ابتدا نہیں کرتے۔ بعض اوقات علامتی طور پہ عرض کروں تو بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے جام اسی کا ہے، بس ہاتھ اٹھا کر اس اپورچونٹی کو اویل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس اپورچونٹی کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قدرت خود ہی بقیہ سارے کام سر انجام دیتی ہے۔ تو بعض اوقات بظاہر چیزیں مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ان میں سب سے مشکل مرحلہ ان کی ابتدا کا ہوتا ہے۔ جس نے اس مرحلے کو عبور کر لیا تو پھر آگے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، مختلف باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، بڑی لا قانونیت ہے، بسا اوقات قانون ہوتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ بغیر دستک دیے اندر نہ آئیں، پہلے نوک کریں پھر آئیں۔ ایسا ہی کوئی دیوار ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ لکھنا کافی نہیں ہوتا، اس کے اوپر خاردار تار لگانی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس کے باوجود، جب ایک مقولہ ہے، ایک سینگ ہے کہ الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان اس کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو منع کر دیا جائے کہ یہ نہیں کرنا تو طبیعت متقاضی ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہم کر کے رہیں گے۔ کچھ ایسے چیزوں کی ضرورت زندگی میں پڑ جاتی ہے
کہ جب آپ لوگوں سے ملنا نہ چاہیں لیکن وہ آپ سے اجازت بھی نہ لینا چاہیں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اگر آپ کسی ایسی سیٹ پر ہیں, کسی ایسے اسٹیٹس پر ہیں کہ جس میں آپ تک پہنچنے کے لیے کچھ لیئرز چاہیے, لیکن بعض افراد ان لیئرز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے. ہم تو ڈائریکٹ آئیں گے, ہم ان لیئرز کے محتاج نہیں ہیں, یہاں تک کام اس طریقے سے اگر آگے پہنچے گا تو نہیں ہو سکے گا. تو وہ ڈائریکٹ ہی اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی آگے تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات اس طرح کی چیزیں ضروری پڑتی ہیں, ضروری محسوس ہوتی ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو اس طرح سے ان کے آگے آنے پر روک تھام کی جائے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو رب العالمین جل وعلا نے گھر میں داخل ہونے کے آداب کو بھی بیان فرمایا. ایک تو مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ بس دروازہ ہے اور ہم اس کو کھول سکتے ہیں تو کھول کر اندر داخل ہو جائیں, لیکن اپنے گھروں میں بھی اگر بندہ آ رہا ہے تو بھی اجازت لے, لیکن بالخصوص اگر کسی غیر کے گھر میں آ رہا ہے, فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تم داخل ہونے لگو ایسے داخل نہ ہو جاؤ کہ آپ فوراً ہی آ گئے. فرمایا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا, جو اندر موجود ہیں اس سے اجازت لے لیں اور ان کے جو گھر میں موجود ہیں ان پر, اس کے گھر کے رہائشیوں پر سلام پیش کریں. مطلب اپنے آنے کا بتا تو دیں, ایسے ہی آپ دروازہ کھول کر اگر اندر داخل آ جائیں گے. ہاں جی, یہ سرپرائز دینے میں بسا اوقات وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتا. پھر دل سے بندہ اتر جاتا ہے, پھر طبیعت اس کے حوالے سے خراب ہو جاتی ہے, پھر بدگمانیوں میں پڑ جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں. ہم نے بزرگان دین کے بھی اس طرح کے واقعات پڑھے سنے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر آیا کرتے تھے نا روز بھائی, تو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگایا کرتے تھے, نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اندر سے اہلیہ محترمہ جواباً تکبیر کہا کرتی تھی, جس سے یہ بات اندازہ ہو جائے اس بات کا کہ بالکل آپ اندر آ سکتے ہیں. بسا اوقات جب انسان گھروں میں ہی آنا جانا کر رہا ہے, عام طور پر انسان اتنا احتیاط سے نہیں بیٹھا ہوتا کہ کوئی بھی آ جائے کیسے بھی آ جائے فوراً آ جائے, بلکہ آپ کہیں مہمان بن کر بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کسی جگہ پر گھر والوں نے چادر ڈالی ہوئی ہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ اس کو دیکھیں, وہ آپ کو وہ چیز دکھائیں. اب آنے والے کو تو چاہیے کہ جہاں بٹھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھ جائیں, لیکن کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں مطلب پتہ کروں کہ اس میں کیا ہے, تو وہ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, سرپرائز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, سرپرائز ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ, بڑے افراد بھی مطلب کوئی اتنے, اللہ کرے کہ ہم باشعور افراد بنیں اور اس باشعور کہلائیں, ہمارا معاشرہ معزز معاشرہ کہلاتا ہے, بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال جتنا شعور ہوگا اتنا اچھا ہوگا, لیکن لوگوں کی طبیعتوں میں مختلف ہوتی ہیں. لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کیا چھپایا گیا ہے, مطلب جس چیز پر ان کو بٹھایا گیا, جس چارپائی پر, جس چیئر پر, جس صوفے پر, تو اس کی بھی کور ہٹا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اندر سے کیسا ہے. جب ایسی طبیعتیں ہیں آپ کی تو پریشانی ہونا ہے آپ نے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم میزبان بنے یا مہمان بنے, جو اس کے آداب ہیں, جو اس کے طریقہ کار ہے, اس کو فالو کریں. اور یہ کیکٹس کی نوب دیکھ کر, واقعی میں تو استعارتاً ہے, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دروازے کی نوب جو ہے وہ کیکٹس کی بنائی جائے یا یہ ڈیزائن بنایا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ اتنی دیوانگی ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ بن بھی جائے, کوئی بعید نہیں ہے, لیکن داخل ہونے کے اعتبار سے, یعنی مہمان کے اعتبار سے, آنے والے کے اعتبار سے, اور جو صاحب خانہ ہے یا صاحب آفس ہے اس کے اعتبار سے دو مختلف پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ کسی مشکل راہ کو دیکھ کر, مشکل دروازے کو دیکھ کے, جو عبد الواجد بھائی نے بات کہی تھی کہ بعض اوقات صرف ایک وقتی عمل جو ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, شروعات کرتے ہیں, یا کوئی کام اس طریقے سے سر انجام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اولاً مشکل ہوتا ہے. اور زندگی کے بہت سارے, کیا میں اگر بولوں سارے ہی کام اولاً مشکل ہوتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا, لیکن ہمت کر کے, جو ہمت کر لیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر دیں اور اس راہ پہ داخل ہو جائیں, اس منزل کی طرف آگے بڑھ جائیں, تو پھر کامیابیاں بھی ایسے ہی لوگوں کے قدم چومتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ
इस एतबार से देखें कि साहिब खाना ने ये हरकत करी हुई है, जो कि बड़ी गंदी हरकत है, तो ये करनी नहीं चाहिए। लोग अगर आपके पास आते हैं और आप वाकई में अहल हैं, आप लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, आप लोगों के गम दूर कर सकते हैं, तो जितना पॉसिबल हो ये काम कर दें। ये कैक्टस ना बिठाएं ना लगाएं इस तरीके की जगहों पर, और अपने दरवाज़े को भी खुला रखें और अपने दिल को भी कुशादा करें। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे। महरोज भाई, इस पर एक और अंदाज से भी गौर किया जा सकता है। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि अधूरा काम देखकर उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। दरअसल ये जो काम है ना, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये ऐसे है कि अंडर प्रोसेस है। इसका ये ज़ाहिरी तौर पर मतलब इसकी जो लुक है वो ये है। इसके बाद अगर इस पर कवर चढ़ा दिया जाए तो हर बंदा जो है उसको खोलेगा भी, बंद भी करेगा। बनाने की ज़रूरत क्या है जब कवर चढ़ा दें? बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, देखें मिसाल के तौर पर आदमी चल रहा होता है, नीचे मछलियां तैर रही हैं, सब कुछ है, तो अगर उससे पहले कोई आदमी देखेगा, आप वैसा तो कवर कहेगा कि करें। भाई ऐसी सिलिकॉन चीज़ें होती टाइप हैं ना, बाज़ नीचे जो है वो मतलब उसके ऊपर आजकल शीशे का कवर होता है और अंदर उसके इस तरह की चीज़ है। तो बाज़ लोगों का काम ये होता है, मिसाल के तौर पर आप किसी को ले गए मुरव्वत के अंदर के भाई वो मैं घर बनवा रहा हूँ अपना, तो ज़रा आप चल के देखें, तो अब वो आप तो बरकत के लिए या मतलब जो है वो मुरव्वत के अंदर ले गए, जो सामने वाला शख्स है उसने ये समझा कि शायद इस घर को मैंने ही तामीर करवाना है और जैसे जैसे मैं कहूँगा महरोज भाई वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो अब उसने हर चीज़ आपकी जो है ना वो उसको तहस नहस करके रख दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आप उसको बाद में सफाई दे रहे हो कि बंदा खुदा अभी तो काम शुरू हुआ है, तकमील तक तो पहुँचे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे तो आप कहेंगे जो हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। मुझे कोई बात याद आ गई, बात तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यकीन करें चाहे इदारा हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी का घर हो, अगर आप अपनी लाइन से आगे निकलेंगे ना, आपकी जो हुदूद है उसको क्रॉस करेंगे आपका जो रिश्ता है, जो नाता है, जो ताल्लुक़ है, आप उससे आगे निकलेंगे ना, बदमज़गी ना भी हो ना, तो आपकी जो थोड़ी या ज़्यादा इज़्ज़त होगी ना वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी इज़्ज़त करवानी है, ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को बेइज्जत कराने का शौक़ भी नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिटेशन में रहेंगे तो इंशाअल्लाह इज़्ज़त बढ़ेगी, कायम रहेगी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। जी, तस्वीर जी सामने आ गई है, और वैसे तो ये अगर देखा जाए ना मुख्तलिफ़ अदवार बता रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हुई है ना वो फ़ोन, और फिर जो है ना वो कैसेट रील वाली, फिर कैमरा, फिर गालिबन जो है ना वो रेडियो फ़ोन, रेडियो है, रेडियो के बाद कैलेंडर है जो उमूमी तौर पर दीवारों पे लगा हुआ होता था, फिर कैलकुलेटर है, और फिर जनाब आपका लेटर वो ख़त का लिफाफा है, और फिर अलार्म है, लेकिन बीच में एक मज़लूम खड़ा हुआ है। जी, बहुत सारी चीज़ें एक ही तस्वीर में मौजूद हैं, लेकिन जो एक मजलूमों की तरह खड़ा है वो मोबाइल है। जी। ऐसा लग रहा है कि सबको इसी पर गुस्सा निकालना है। जो नई आने वाली इन्वेंशंस हैं वो पिछलों की अहमियत को ख़त्म कर देती हैं। ऐसा भी होता है कि उनकी वजह से उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक दौर उन्होंने भी अपना अहम गुजारा होता है। तो ज़िंदगी के ये मुख्तलिफ़ अदवार हैं। आज आप जितने अहम हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल भी उतने अहम रहें। हाँ, अहम रहने की एक सूरत है कि आप अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, ताकि आप हर दौर में अहम रह सकें। अगर ज़माना आगे बढ़ रहा है तो आपको भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी, हमने एक दौर ऐसा था कि सब हमारे मोहताज थे, दोबारा वो दौर पलटकर शायद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सबको अपनी तरफ लाने में बगैर अपने आप में कोई अपग्रेडेशन किए बैठे रहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो दौर पलट कर आए। जो बात गुजर गई फिर वो गुजर चुकी है। आने वाले दौर के मुताबिक, उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालिए, अगर अपनी वर्थ को बाकी रखना चाहते हैं। जी हसन भाई, स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन के सराउंडिंग में तकरीबन वो चीज़ें हैं जो बाय द टाइम उसके साथ जो है ना उसके वो फीचर्स में जो है वो शामिल हो एम्बेड होती गई, और फिर एक वक्त ये आया कि अब इन चीज़ों का ज़माना जो है वो गुजर चुका है। जैसे माशाल्लाह खालिद मदनी भाई ने भी कहा, तो ऐसा ही है।
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ اسمارٹ فون کی جو کیفیت ہے وہ خوشی والی تو نہیں محسوس ہوتی، شاید یہ بھی محسوس کرتا ہوگا کہ مجھے اب کب آبسلیٹ ہونا پڑے گا اور میری جگہ کب کوئی ایک نئی چیز آ جائے گی. جس طرح سے یہ چیزیں باقی نہ رہیں تو یہ ارریلیونٹ ہوتی گئیں تو پھر مجھے بھی ہونا ہوگا. تو یہ چیز ہمیں اس بات کا بھی احساس دیتی ہے جو خالد بھائی نے کہا کہ ہم ریلیونٹ کب تک ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ صرف اپ گریڈ ہونا تو امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ چیز بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ زمانے کے ساتھ زمانے کے تقاضوں کے لیے ہمیں اپنے اندر کون سے فیچر اور خصوصیات کو جو ہے وہ شامل کرنا ناگزیر ہوتا ہے. کون سے علوم ہیں، کون سے فن ہیں، کون سے معاشرتی ایسے پہلو ہیں جن پہ اب ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ ریلیونٹ بھی رہیں اور لوگوں کے نزدیک قابل قبول بھی رہیں. واہ زبردست. جی عدنان بھائی. مہروز بھائی، یہ تصویر جو ہے ہمیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیغام دے رہی ہے، یہ پیچھے رہ جانے والی جو چیزیں ہیں سب کی سب اپنی ناکامی کا ذمہ دار اس سیل فون کو ٹھہرا رہی ہیں، اور اسی لیے کسی نے کوڑا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے، اس کو مارنے کے لیے یہ تیار ہیں کہ شاید ہمارے پیچھے رہ جانے میں، ہماری ناکامی میں اس بندے کے آگے بڑھ جانے کا قصور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور کبھی بھی اس طرح کا ذہن بنانا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی شخص اگر آگے بڑھ گیا ہے تو میری ناکامی کی وجہ یہ شخص ہے. اپنے آپ پر غور کرے کہ یہ پیچھے رہ جانے کا سبب میں خود ہوں، نہ یہ کہ وہ شخص جو آگے بڑھ گیا ہے وہ میرے پیچھے رہ جانے کا ذمہ دار ہے، وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے، لوگوں کی جو یوں کہہ لیں کہ ضروریات دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی تھی، آپ نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا. آپ اسی جو مطلب وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، آپ اسی انداز میں چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت وہ آئے گا لوگ آپ کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیں گے. اور یہی ہوا کہ جو ابھی بھی یہ وہ حقیقت ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی نہیں کی اپنی چیزوں میں، اپنی ایجادات میں، انہوں نے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آگے نہیں بڑھے، لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، بند ہو گئی. وہ بڑے بڑے نام ہیں ایسے، اور جنہوں نے جدت کو اختیار کیا، جو لوگوں کا تقاضا ہے، جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، تو آج ان کے نام ہیں. بعض وہ کمپنیز، وہ افراد، وہ ایسی جو ہے وہ یوں کہہ لیں چیزیں کہ جن کا نام و نشان نہیں تھا بظاہر، لیکن اب وہ ٹاپ پر ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، تو وہ ترقی کرتے چلے گئے. تو جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ناکامی کی، پیچھے رہ جانے کی وجہ آپ خود ہیں، نہ یہ کہ آگے بڑھ جانے والا بندہ. آگے بڑھ جانے والا بندہ تو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بندہ خدا جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں تو آپ بھی کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور جد و جہد کریں گے تو آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی بعض کمپنیز میں، بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آیا اور بڑے بڑے سینئرز کو پچھاڑتا وہ آگے نکل گیا، اور پھر باتیں یہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ یوں آگے نکل گیا، یوں آگے نکل گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اکثر اوقات وہ سینئر جو ہے اپ گریڈ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہی پوائنٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ صرف اداروں میں، جابس اور بزنس میں نہیں ہوتا، گھروں میں بھی ہوتا ہے. ہمارا پروگرام اس نوعیت کا ہے نہیں تو میں آپ کو مثالیں دوں. چلیں 2 مثالیں دے دیتا ہوں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیملی بنی ہے، بچوں کی شادیاں کریں گے، تو بیٹی کی شادی کری تو داماد آیا، بیٹی کی شادی کری تو بہو آئی. تو اب وہ جو دونوں ہیں انہیں قدرت نے ایک فیچر دے دیا ہے ایک بڑا بننے کا، کہ وہ بڑے ہی آئیں، بڑی بہو بڑا داماد. لیکن ان کے ناز نخرے ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ انہیں جھیلا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد آنے والے جو افراد ہوتے ہیں، اگر وہ خوش نصیبی سے اچھے نکل آئیں اور وہ خوش اخلاق نکل آئیں، ان میں کچھ پلس پوائنٹس ہوں، تو باوجود چھوٹے ہونے کے وہ قدر و قیمت کے اعتبار سے آگے نکل جاتے. تو یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، پورا ایک موضوع ہے اور اس پہ بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اپنے آپ پہ غور کریں. اب ابھی بھی ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہو کہ وہ دیکھو ہاں وہ یوں تھا، وہ یوں تھا. نہیں، اپنے آپ پہ غور کریں، کوشش کریں اپنے گریبان میں جا کے اپنی ذات کا انالائز کریں، اور جہاں پہ کمیاں ہیں اس کو بھرنے کی، فیل کرنے کی کوشش کریں، اسے اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں. جی عبدالواجد بھائی. جی مہروز بھائی، رسی جو ہوتی ہے
बाज़ औक़ात उसको मिन हैसुल मजमू देखा जाता है, रस्सी को, लेकिन उस रस्सी में मौजूद हर एक धागे की अपनी अहमियत है। दरिया खुद बड़ी कदर व कीमत वाला है, लेकिन दरिया खुद कतरों का मजमुआ है। ठीक है। वो जीना जिस पे चढ़कर जब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो उस जीने का जो सबसे आखिरी स्टेप होता है, बाज़ औक़ात वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि मैं इस बंदा खुदा को फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा रहा हूं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मुझसे पहले 20-15 स्टेप और भी थे जिन पर चढ़कर ये आया है। तो ये जो सेल फ़ोन है, ये हो सकता है कि इतरा रहा हो, लेकिन वो इतराए ना, वो ये भी सोचे कि मेरा वजूद इनका मरहून मिन्नत है। ठीक है। ये आइडियाज़ अव्वलन वजूद में आए, फिर इन आइडियाज़ पर काम किया गया, तो इन तमाम आइडियाज़ को फिर मेरे अंदर समो दिया गया। तो मैं अगर एक कुल हूँ, तो मैं कुल जिन अज्जा से मुरक्कब हुआ हूँ वो अज्जा ये हैं। ऐसे ही इंसान की शख्सियत होती है कि बाज़ औक़ात वो ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुँच जाता है, तो वो बस अपने मकाम को और अपनी कामयाबी को देख रहा होता है, लेकिन उस लम्हे उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उसकी पैदाइश के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक उसे जहाँ वालिदैन ने पाला पोसा है, मोहब्बत और शफ़क़त दी है, वहीं कोई उस्ताद था जिसने उसको पढ़ाया होगा, वहीं कोई ड्राइवर होगा जो अपनी गाड़ी में उसको लाता ले जाता होगा, वहीं माशरे में कोई ऐसा किसान होगा कि जिसने गंदम का बीज बोया और उससे गंदम पैदा हुई और वो आटा बनकर उसके पास आया और उसने खाया। तो इंसान जो है वो जहाँ भी हो, जिस कैफियत में भी हो, लेकिन उसको अपने उन कंट्रीब्यूटर्स को नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। होता यह है कि औलाद जवान होने के बाद अपने वालिदैन से कह रही होती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे जालिम, और कुछ नहीं किया, तू जिंदा है और उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया है, ये कंट्रीब्यूशन क्या कम है? किसी औलाद को जवान करना कोई आसान काम है? उस बूढ़े बाप से पूछा जाए कि जिसने बाज़ औक़ात ऑफिस में झिड़कियाँ खाकर और अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया, खुद ना पढ़ सका तुम्हें पढ़ाया, खुद ना कपड़े अच्छे पहन सका तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, और आज तुम उसे ये कह रहे हो। उस माँ से पूछो कि जिसने पता नहीं कितनी रातें बेआरामी में गुजारी लेकिन तुम्हें आराम दिया। तुम सुबह उठकर नाश्ता करके ऑफिस चले जाओ या अपने स्कूल चले जाओ या अपने तालीमी इदारे में चले जाओ, इसके लिए उसने अपनी नींद को कुर्बान किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपनी रूह को कुर्बान किया। कि बाज़ औक़ात उसने अपने आराम को जो तर्क किया है तो वो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे की सूरत बन जाता है। लेकिन उसने ये सब करके आपको इस मकाम पर पहुँचाया है। तो अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, अगर कुछ हो भी तो माफ़ कर देना चाहिए। और जिसकी ये कैफियत होती है कि जो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव तरीके से रहता है, पॉजिटिव तरीके से बिहेव करता है, तो उसको ज़िंदगी में कोई ताकत नहीं हरा सकती। कामयाबी सिर्फ यही नहीं होती कि आपके पास पैसा आ जाए या आप जो है ज़िंदगी में किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं, ये भी कामयाबी है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। And in most of the cases that is the only success. कि आप अच्छे इंसान हैं, कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि यही इंसानियत का जो मेराज है वो यही है कि एक इंसान अच्छा इंसान बन जाए। तो बहरहाल मकसद ये कहने का कि हमारी लाइफ में दूसरे लोगों के इतने कंट्रीब्यूशंस हैं कि हम अगर उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ठीक। अब्दुल वाजिद भाई, वैसे एक बात बताएं कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं और ये समझ ले पिछली जनरेशन या उससे पिछली जनरेशन को गालिबन शो कर रही हैं, तो आपने इनमें से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, फिज़िकली देखी? जी, ये सारी चीज़ें ही हमने देखी, सारी चीज़ें देखी और जदीद टूल भी देखा, यानी मोबाइल फ़ोन उसका जदीद। अच्छा, अभी सारी जो गुफ्तगू हो रही थी, क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, बस मालूम करना कि मैं बहुत कदीम हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा सर, मैंने तो सिर्फ पूछा है। असल में फिजिकल किसी ने तो देखी है ना, तो एक फ़र्द मिल गया काफ़ी है। तो अब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि इतनी देर से हमारी गुफ्तगू हो रही है और मैं समझता तस्वीर का ये वाला रुख रह गया, और वो ये था कि
ہم کہہ رہے ہیں کہ اپ گریڈ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں ٹیلی فون جو اپ گریڈ ہوا تو وہ موبائل فون ہی تو بنا. الارم جو اپ گریڈ ہوا تو وہ بھی موبائل فون بنا. اسی طریقے سے کیمرہ اپ گریڈ ہوا تو وہ بھی یہی بنا. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپ گریڈیشن ہی تو ہے. اور ایک پلس اور یہ اپ گریڈ ہوئے نا, ساری چیزیں ایک میں آ گئی. دوسری چیز یہ کہ سنگل پرسن جو ہوتا ہے نا, انڈیویجول فرد ہو یا چیز ہو, اس کی اپنی ویلیو تو ہوتی ہے, لیکن جب وہ کسی کے ساتھ مل کر کمبائن کوئی ایفرٹس کرتا ہے نا, تو پھر اس کی ویلیو دو چند ہو جاتی. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون ہے, ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ ہے, پھر دیگر چیزیں ہیں, ان سب کی ہماری زندگیوں میں, میں بھی عبد الواجد بھائی ہی کے دور کا ہوں تو ساری چیزیں دیکھی ہیں, لیکن ان کی ویلیو موبائل فون جتنی نہیں ہوتی تھی. ان میں سے کسی میں بھی لاک نہیں لگتا تھا, ان میں سے کوئی بھی چیز پرسنل نہیں ہوتی تھی عمومی طور پر نا, یہ پورے گھر کی ہوتی تھیں. لیکن موبائل فون کی اہمیت, ویلیو الگ ہو گئی. تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اس نے آپ کو 20 چیزوں سے چھٹکارا دلا دیا, تو آپ کے نزدیک اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی. تو یہی طریقہ کار ہمیں اپنی ذات میں بھی اپنانا چاہیے کہ ہماری شخصیت میں اتنے خوبصورت پہلو ہونے چاہیے. جیسے گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں, کسی کو گلاب پسند ہوگا, کسی کو چنبیلی پسند ہوگا, کسی کو سفید تو کسی کو کالا پسند ہوگا. تو جتنے جائز اور اچھے پہلو ہو سکتے ہیں قبولیت عامہ کے لیے, کہ لوگ آپ کو قبول کریں اور آپ کے ساتھ چل سکیں یا آپ کو اپنے ٹیم ممبر بنانے میں کوئی دقت محسوس نہ کریں, تو یہ اپنے اندر لے کر آئیں. انشاءاللہ جتنے آپ کے فیچر زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی پذیرائی بڑھتی چلی جائے گی. اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. ہاں جی, تصویر آ گئی ہے. اور صحیح بات بتاؤں نا تو پاکستان میں سیزن بھی آ گیا, ٹھنڈ کا سیزن آ رہا ہے نا. ہمارے یہاں مچھلی جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ چلتی ہے, اور اس وقت جو ہے نا وہ لہر شروع ہونے والی ہے, اگرچہ ابھی تو نہیں ہوئی ہے. تو بہرحال جی, اس تصویر میں ایک مچھلیاں پکڑنے کا کانٹا جو ہے وہ, اس کو کنڈی بھی کہتے ہیں, کانٹا بھی کہتے ہیں اس کو, تو وہ ڈالا گیا ہے. اور بعض اوقات, اور یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مچھلی اس کو کچھ کھانے کی چیز سمجھ کر, جیسے اوپر جو اس کے ایک نشان بنا ہوا ہے بظاہر وہ کسی کیڑے سے ملتا جلتا ہے یا اور کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے. بعض اوقات آدمی کی نظر جو ہے وہ انجام پر نہیں ہوتی کسی کام کے, کہ اس کام کے کر لینے کے بعد, اس چیز کو جو ہے وہ خرید لینے کے بعد, یا اس کام میں جو ہے وہ میں انوالو ہو جاؤں گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کیا, اس کو سوچے بغیر بعض لوگ جو ہے نا وہ کود پڑتے ہیں. یعنی جس آدمی کا تجربہ نہیں ہے تو پانی کے اندر چھلانگ لگا دی, اور لگانے کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے یہ گہرا کتنا ہے, حالانکہ یہ پہلے سوچنا تھا. تو مصائب و علام اور بعض کام ایسے جس کے اندر کوئی ابہام ہو, جو ظاہر نہ ہو رہا ہو, تو اس کو ایسے ہی, جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا. تو اب یہ جیسے مچھلی نے منہ کھولا ہوا ہے کہ شاید مجھے کھانے کی کوئی چیز ملے گی, لیکن یہاں کیفیت دوسری ہے. یہ جیسے ہی اس کو منہ میں لے گی, ساتھ ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کو اوپر کھینچ لیا جائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی انجانے میں اس طرح کی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کے انجام پر اس کی نظر نہیں ہوتی کہ وہ کتنا بھیانک ہوگا. اس کا انجام یا اس کی جو اس کا اختتام مجھے اپنی زندگی ختم کرنے کی صورت میں بھی دینا پڑ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کوئی بھی کام, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو, ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں آپ تیر چلائیں اور وہ صحیح نشانے پر لگ جائے. تو یہ جیسے مچھلی منہ کھول کر اس کو کھانا چاہ رہی ہے لیکن اس کے انجام سے غافل ہے, ایسے ہی ہمیں بھی کام کوئی بھی کریں اس کے انجام پر ضرور نظر ہونی چاہیے کہ اس کا اختتام کس صورت میں میرے سامنے آئے گا. کام کرتے ہوئے وقتی لذت و فوری نتیجے کو نہ دیکھیں, بلکہ اس پہ غور کر لیں کہ ایٹ دی اینڈ آپ کہاں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, اس پہ غور کر لینا چاہیے. جی حسن بھائی, آپ کیا ارشاد فرمائیں. اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اس کا آلموسٹ جو ہے وہ سیزن بھی آ چکا ہے, تو مچھلی کو اور اس کانٹے کو اگر ہم جو ہے نا وہ استعاری کے طور پہ لیں, وہ سمبولک لیں کہ یہ ایک ایسا ہے کہ ہمیں یہ جو کانٹا ہے اور مچھلی ہے نا, تو کسی بھی لذیذ شے, کسی بھی کامیابی, کسی بھی بڑے منصب یا کسی بھی بڑے
ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانا پڑتی ہے، ہمیں ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے، تب ہم اس تک جاتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر ہم جو ہے وہ سطحی طور پہ مچھلی کی خواہش کرتے رہیں، کسی منصب کی خواہش کریں، کسی ترقی کی خواہش کریں، تو وہ ایسی نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے مشکلات تو ایک جانب رہیں، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی ہونا، ہوم ورک ہونا، اس کے لیے اس شے کے تقاضے جاننا، اس کو حاصل کرنے کی کیا لوازمات ہیں وہ جاننا، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھنا، تو پھر ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی پازیٹیو سائڈ کے طور پہ ایک میں نے بات عرض کی۔ مچھلی سے ہی آپ کانٹے کی طرف چلے گئے کہ جس نے مچھلی پکڑنا چاہی تو بہرحال اس نے پلاننگ کی۔ عبدالواجد بھائی کیا کہیں گے؟ مہروز بھائی مجھے ذرا کانٹا سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کانٹا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ کانٹا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی سے نکل کر اچھل کر کانٹے پہ منہ نہیں مارتی، کانٹا پانی کے اندر جاتا ہے، مچھلی پھر اس کو دیکھتی ہے، پھر اس کو وہ کھاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایلوژن بھی ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، کہ کانٹا یہ ہے نہیں، بلکہ شاید پس منظر میں کوئی ڈرائنگ کی ہوئی ہے اور اس سے دھوکہ کھا کر مچھلی جو ہے وہ اچھل کر پانی سے باہر آ رہی ہے۔ تو یہ نظر کے دھوکے زندگی میں بہت ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ زندگی میں بعض اوقات انسان سے کوئی بڑی پیار اور محبت سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس پیار اور محبت کے پیچھے اصل میں کوئی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو صرف باتیں سن کر آدمی جو ہے جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لے کہ پھر اسے پچھتانا پڑے، یہ ایک عمومی سی بات ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ اس مقام پر ہمیں کچھ توقف کرنا ہوتا ہے، کچھ دیر رکنا ہوتا ہے، کچھ ٹائم لینا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم گین کر کے، تھوڑا ٹائم لے کر، کچھ مشورہ کر کے پھر کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس مچھلی کی طرح کہ یہ کانٹا ہے ہی نہیں، یا اس جو خوراک وہ کھانا چاہ رہی ہے اس خوراک کا وجود ہی نہیں، لیکن اس نے جمپ مار دیا، اب وہ واپس آ کر پھر پانی میں گرے گی، اپنی انرجی ضائع کرے گی، تو یہ سعی لا حاصل ہو جائے گی، ایک ایسی ایفرٹ جو فروٹ لیس ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کر لیجئے، کسی سے مشورہ کر لیجئے، پلس مائنس کو دیکھ لیجئے، پروز کونس کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیجئے، تو پھر امید ہے کہ آپ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی؟ میں اس کو کانٹا ہی تصور کروں گا، اور مچھلی اس میں اپنی خوراک کی جستجو میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہی بات جو عدنان بھائی بھی کر رہے تھے کہ مشکل انجام نہیں دیکھا اس نے اور یہ اپنے کام کو بڑھ چلی۔ انسان کو ہر جگہ منہ نہیں کھولنا چاہیے، کہیں منہ بند رکھنے میں عافیت ہوتی ہے، زندگی نہ بولنے میں ہوتی ہے، زندگی منہ نہ کھولنے میں ہوتی ہے۔ یہ تو خیر ایک مچھلی ہے اور اس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت بھی بارہا ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ تجربہ کئی مرتبہ یہ تجربہ زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ بول کر پچھتائے ہوں گے، لیکن نہ بولنے کی وجہ سے پچھتانے کا اتفاق کم ہوا ہوگا۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یار بول دیتا تو اچھا تھا، لیکن آپ نہیں بولے، اس پر زیادہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب آپ نے کچھ جملے کسی کے حوالے کر دیے، جب تک بات آپ کے پاس قید ہے تب آپ اس کے بادشاہ ہیں یا آپ اس کے محافظ ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے چلی گئی، اب وہ دوسرے کے کورٹ میں ہے، وہ جو چاہے گا اس سے مطلب نکالے گا، جس طرح سے چاہے گا اس آپ کے بات سے مضمون ڈھالتا چلا جائے گا۔ تو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، لیکن اس کو اگر اپنی زندگی کی حقیقتوں کے طور پہ بندہ سامنے رکھتا ہے تو بہت جگہ نجات کا دار و مدار چپ رہنے پر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں آ کے بھی موت کا کانٹا نگل لیا ہے اور بالآخر مر جانا، تو مرنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات بہت دور، آج کل تو ایسے وہ آ گئے ہیں، مطلب چیزیں ایسی آ گئی ہیں، کانٹا دور تک جاتا ہے، ہک جو ہے نا وہ دور تک جاتا ہے پریشر سے، جیسے گولی دور تک جاتی ہے ایسی وہ پریشر سے کرتے ہیں تو وہ دور تک جاتا ہے۔ لیکن کانٹا اگر مچھلی نے نگل لیا ہے تو آنا بالآخر اس نے
جال میں ہے، کشتی میں ہے، اور اس مچھیرے کے ہاتھ، اس جو بھی آپ کا شکار کرنے والا ہے اس کے ہاتھ پہنچنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، اللہ پاک ہمیں ان میں سے اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اوپر غور کریں، کوشش کریں کہ ہماری جو زندگی ہے نا یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ ملنی نہیں ہے، تو اسی زندگی میں رب کو راضی کرنے والے اور ناراض کرنے والے کام لوگ کرتے ہیں۔ کوئی جب یہاں سے جائے گا تو اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا، کوئی جب جائے گا تو اپنے رب کو ناراض کر کے جائے گا، اور دوسرے کیا کہتے ہیں اس کو تو ایک طرف رکھیے، لیکن خود اپنے بارے میں اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے کام کیسے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں مجموعی طور پر، کوشش آپ کی جاری ہے، تو اس کو کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے، یعنی خود آپ ہی اس پہ مطمئن نہیں ہیں کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہا، آخرت میں پھنس جاؤں گا، تو پھر اس پہ غور کر لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ